نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشکیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت انس میں اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی گئی اور تمہاری طرف سے شر کی کفایت کی گئی اور تمہیں مصائب سے بچا لیا گیا۔ یعنی اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہدایت دی گئی، اس کو شر سے بچا لیا گیا، شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں اس بندے کا جب کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا تو میں اس کا پیچھا کس لیے کروں۔ تو دیکھیے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنے سے انسان شیطان کے داؤ سے بچ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو جائے تو وہ اکیلا گھر میں نہیں داخل ہوتا بلکہ اس کے ساتھ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں کھانے کی جگہ، لہذا میرا اس گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دیکھو شیطان کو روکنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا پیاری پیاری باتیں میں سکھائی ہیں۔ اس لیے جو بندہ بازار میں داخل ہونے لگے وہ بسم اللہ پڑھ لے تو بازار کا جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام ایک مرد دسترخوان پر بیٹھے تھے تو ایک چھوٹی بچی آئی اور اس نے آ کے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو نبی علیہ السلام نے اس کو روک دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے شیطان اپنا ایجنٹ بھیج دیتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دے اور بعد میں شیطان بھی کھانے میں شریک ہو سکے۔ اس لیے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو تاکہ شیطان اس میں شریک نہ ہو سکے۔ چنانچہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو شیطان آپس میں ملے، ایک بڑا موٹا تازہ تھا ٹھنڈا تھا اور دوسرا بہت ہی دبلا پتلا تھا۔ تو اس نے پوچھا مشکنڈے نے کہ سناؤ بھائی تم کیوں اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا یار میں جس بندے کے ساتھ ہوں نا وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو میں اس کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے میں اس کے کھانے میں شریک ہی نہیں ہو سکتا، نہ مجھے رہنے کی جگہ ملتی ہے نہ مجھے کھانا ملتا ہے، تو میرے کمزور ہی ہونے ہیں نا۔ تو اس پر جو موٹا شیطان ہوتا ہے نا وہ کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں تو ایک کافر کے ساتھ رہتا ہوں، اس کو بسم اللہ کا پتہ ہی نہیں،
میں اس کے گھر میں بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہوں، اور جب وہ اپنی بیوی کی ہم بستری کرتا ہے میں بھی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں شریک ہوتا ہوں، اس لیے اس کی اولاد کا فرمان پیدا ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کو بھولنے سے کتنے نقصان ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مومن اور کافر کے شیطان کی جو ملاقات ہے، یہ عبداللہ بن مسعود نام ایک صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے سوتے وقت انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ نبی اسلام جب رات کو بستر پر پہنچتے تو دعا مانگتے، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر ذنبی و اخفی شیطانی وفک ریحانی واسقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے شیطان کو ذلیل کر دے، میری گردن چھڑا دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے فرشتوں کی اعلیٰ جماعت کے ساتھ کھڑا کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اگر ہم اس کو یاد کر کے رات کو پڑھ لیا کریں۔ اس لیے رات کو سوتے وقت کی چھوٹی دعا ہے نا، بیسمی کا اموت ہوا ہے، اللہم بیسمی کا اموت ہوا ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور میں جاگتا ہوں۔